أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیے. مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مختصر لیکن جامع ترین سورہ کی تلاوت سے سرنامہ کلام کا آغاز کیا. سورہ مبارکہ کوثر گو کہ قرآن کریم کی مختصر ترین سورہ ہے، لیکن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن کریم کا جامع ترین سورہ مبارکہ کوثر ہے. سورہ مبارکہ کوثر کی یقیناً آج تفسیر کا مقام نہیں ہے. جس سورہ کو پروردگار نے نہ صرف پیغمبر کی دل کی مضبوطی کے لیے نازل کیا، بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی سورہ مبارکہ کوثر کے ذریعے سے تقویت کو ایجاد کیا. خلاصتاً کوثر اسلام کے استحکام کی دلیل کا نام ہے. اور بحث بہت ساری موجود ہے، میں صرف چند ایک مقامات عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہمارے پاس بچوں کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات رہتے ہیں. اس اعتبار سے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں پروردگار نے اپنے اولیاء اور انبیاء مختلف حوالوں سے ان کے لیے سورتوں کو نازل کیا، ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. بعض اوقات بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ مثلا سورہ مبارکہ مریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی ایک طولانی سورہ ہے، جبکہ سورہ مبارکہ کوثر جس کی خصوصی تفسیر
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں. وہ قرآن کریم کا ایک مختصر سا سورہ ہے. تو بعض اوقات ذہنوں میں یہ خیال رہتا ہے کہ جس کا تذکرہ زیادہ ہے یا جس کا ذکر زیادہ ہے شاید اس کی اہمیت یا اس کی فضیلت زیادہ ہو. لیکن قرآن مجید چونکہ معجزہ علمی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کلام اعجازی ہے پروردگار عالم کا، لہٰذا اس میں پروردگار عالم نے جس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے وہ فصاحت اور بلاغت کا معیار ہے. اور فصاحت اور بلاغت کا قانون یہ ہے کہ جتنا کلام مختصر اور مفید ہوتا چلا جاتا ہے اتنا کلام فصیح اور بلیغ ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا اگر فصاحت اور بلاغت کو معیار بنایا جائے تو کلام جتنا مختصر اور جامع ہوگا اتنا فصیح ہوگا. جہاں پر کثرت کلام آ جاتا ہے وہاں پر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہذا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت کے علاوہ یہ بات کوئی کہنے کی ہمت رکھتا بھی نہیں ہے کہ جس کا کلام تحت کلام اللہ اور فوق کلام البشر ہو. وہی شخصیت صرف ایسی ہے کہ جو یہ جملہ کہہ سکتی ہے. آپ نے فرمایا العلم نقطۃ، علم صرف ایک نقطہ ہے، کثرہ الجاہلون، کہ جس کو جاہلوں نے کثرت میں تبدیل کر دیا ہے. یعنی علم جتنا ایک نقطے میں اگر سمٹتا ہے تو اتنا ہی علم ہے، جتنا پھیلے گا اتنی اس کی علمی کیفیت کم ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا غور کیجئے گا کہ جب پروردگار قرآن کریم میں گرچہ از اول تا آخر قرآن کریم پروردگار کی مدح ثنا ہے، پروردگار نے اپنی صفات کو از اول تا آخر بیان کیا، لیکن جب کچھ لوگوں نے آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کوئی ایک ایسی سورہ، کوئی ایسے جملے ہمیں بتائیں کہ اگر ہمیں کہیں خدا کو متعارف کرانا ہو تو ہم ایک سورہ کے اندر کچھ جملوں کے اندر خدا کا تعارف پیش کر سکیں. تو جب خدا نے اپنے تعارف کی منزل کو اختیار کیا تو سورہ بقرہ نازل نہیں کی، سورہ آل عمران نازل نہیں کی، بلکہ 4 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورہ توحید. کیا کہا جاؤ کہہ دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب اگر کہیں پر بھی خدا کو متعارف کرانا ہے بس یہ 4 جملے کہہ دو، اگر واقعاً عاقل ہوگا خدا کو پہچان جائے گا. بس اب غور کیجئے گا، جہاں خدا نے اپنی تعریف کرنی چاہیے وہاں پر بھی خدا نے کثرت کلام کو اختیار نہیں کیا ہے بلکہ اختصار کو اختیار کیا ہے، کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا تقاضا ہی یہی ہے. لہذا اب اگر میں اس معیار پر آ کر پورے عالم اسلام سے آ کر یہ کہوں کہ بتاؤ کس کی مدح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر ترین کلام کیا ہے، تو سارا عالم اسلام آ کر کہے گا کہ وہ ذات صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، کہ جس سے زیادہ مختصر کلام. خدا جانے پروردگار سیدہ کو کس طرح سے پہچاننا چاہتا ہے. مسلمان غور تو کرے، جس خدا نے اپنی تعریف کے لیے 4 آیتیں استعمال کی، اس نے جناب سیدہ کی تعریف کے لیے 3 آیات استعمال کی. جتنا کلام مختصر ہوگا اتنی اہمیت، اتنا مقام، اس اعتبار سے مقام یعنی میں کسی مقایسے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اتنی ہی اہمیت شخصیت کی زیادہ ہے. پس پروردگار جناب سیدہ کا قصیدہ 3 آیات میں نازل کر رہے، کیا کہہ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں الکوثر عطا کی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب چونکہ یہ عطا کی ہے تو کیا کرو؟ نماز پڑھو اپنے پروردگار کی اور قربانی دو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بتحقیق آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقتول. وہ 2 مقامات بیان کروں گا، کوشش کروں گا کہ گفتگو کو تمام کر سکوں. پہلا مقام یاد رکھیے گا کہ یہ جو سورہ مبارک ہے کوثر نازل ہوئی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا
شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کہ جناب آپ کی چونکہ کوئی مذکور اولاد نہیں ہے، چونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہذا آپ کیا ہیں؟ ابتر ہیں۔ ابتر سے مراد کیا ہے؟ جس کا سلسلہ مقطوع ہو جائے، جس کا سلسلہ جاری نہ رہے، کسی جگہ پر آ کر سلسلہ قطع ہو جائے، اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ جو چونکہ نسل اولاد مذکور سے چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے، تو جس کا بیٹا نہیں ہوگا اس کو ابتر کہا گیا۔ یہ طعنہ دیا گیا اور پیغمبر رنجیدہ خاطر ہوئے تو پروردگار نے یہ سورہ نازل فرما دی۔ اب میں تعجب کرتا ہوں بعض مقامات پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پیغمبر، اب اگر کہہ کے بات کر رہا ہوں، اگر پیغمبر بیٹے نہ ہونے پر رنجیدہ تھے، اگر پیغمبر بیٹے نہ ہونے پر رنجیدہ تھے تو کوثر کی شکل میں اللہ کو چاہیے تھا کوئی بیٹا عطا کر دیتا۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں کوثر دے دی، تمہارا دشمن ہے وہ ابتر رہے گا۔ اب جب میں نے جا کر مفسرین سے پوچھا کہ بھئی یہ کوثر جو پیغمبر کو ابتریت سے باہر نکال رہی ہے یہ ہے کیا؟ تو کہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، جنت کی نہر کا بھی کوثر نام ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، نہ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے، مشترک لفظی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن نے کئی لفظوں کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے۔ مثلا مشہور و معروف لفظ جو قرآن میں مشترک لفظی ہے، مشترک لفظی اسے کہتے ہیں جہاں پر لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کے معنی دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں مثلا ہم سے ماں باپ جو تھے یا بڑے جو تھے وہ پہیلیاں پوچھتے تھے، تو پہیلی جو بنائی جاتی تھی وہ مشترک لفظی کے ذریعے سے ہی بنائی جاتی تھی۔ اس سے باہر بچوں میں ادبیات بھی مضبوط ہوتی تھی، زبان بھی مضبوط ہوتی تھی، ذہن کا بھی کام تھا۔ مثلا مجھے بچپن کی یہ پہیلی ابھی تک یاد ہے کہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ ایک لفظ میں جواب دو، جوتا کیوں نہ پہنا، سموسا کیوں نہ کھایا۔ دونوں باتوں کا ایک جواب ہونا چاہیے، جوتا کیوں نہ پہنا، سموسا کیوں نہ کھایا۔ تو جو ایک لفظ میں دونوں کا جواب ہے وہ یہ تھا تلا نہ تھا۔ اب لیکن مسئلہ کیا ہے، جوتے کا تلا نہ ہونا اور بات ہوتی ہے، وہ تلا اور ہے، اور جو سموسے کو تلنا ہوتا ہے وہ بات، وہ تلا اور ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ میں لیکن دونوں کا جواب دیا گیا، تلا نہ تھا تو تلا نہ ہو تو جوتا نہیں پہنا جا سکتا، سموسا اگر تلا ہوا نہ ہو تو نہیں کھایا جا سکتا۔ ایک لفظ سے دونوں کا جواب دینا، لیکن دونوں لفظوں کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ یہ مشترک لفظی کی کیفیت ہے۔ قرآن نے جو مشہور و معروف مشترک لفظی استعمال کیا وہ لفظ روح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں پر بھی لفظ روح استعمال ہوگا اس سے مراد ہماری روح ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں روح کم از کم 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی روح کا جہاں پر ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ قدر میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اب یہاں پر متفق علیہ تمام مفسرین نے کیا کہا؟ یہاں پہ کہا کہ الروح سے مراد مقرب ترین فرشتہ ہے، کہ جس کے لیے دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ کون ہے یہ مقرب ترین ایک فرشتہ ہے جس کا نام روح القدس یا الروح ہے۔ اسی طرح سے ایک مقام پر فرمایا یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے نبی ان سے کہہ دو روح پروردگار کے امر میں سے ایک امر ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ روح امر بھی ہو اور روح امر کو نازل کرنے والا بھی ہو، نازل اور منزول ان پہ ایک ہو جائے، یہ ایک نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہاں جو الروح ہے وہ اور ہے، اور اس آیت میں الروح من امر ربی یہ اور ہے۔ تیسرا مقام جہاں پر روح سے مقام مراد اللہ تبارک و تعالی نے ہماری روح لی ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ وقت جہاں پر سورہ مبارکہ صاد میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحی، جب میں اس کو بیلنس بنا دوں، مستوی کھڑا کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحی، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس اس وقت اس کو تم سجدہ کرنا۔ یہاں پر جو روح ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ روح ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ لہذا 3 مقامات پر اللہ نے روح کو استعمال کیا، 3 مختلف معنی میں۔ لہذا یاد رکھیے گا، الکوثر اگر جنت میں کسی نہر کا نام ہو تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ سورہ مبارکہ کوثر میں جس کوثر کی بات کی ہے وہ وہی کوثر ہو۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہو سکتا ہے، لیکن خیر کثیر پروردگار نے اور مقام پر لفظ استعمال کیا، من اوتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا کرتا ہے بس اسے خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ اگر کوثر سے مراد خیر کثیر ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ حکمت۔ اب پروردگار کا نبی پریشان ہے اولاد کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے میں نے تمہیں حکمت عطا کر دی، پریشان نہ ہو، تو عزیزان من یہ تو مرحلہ بعد کا ہوگا کہ جب پیغمبر حکمت کے لیے پریشان ہو۔ کب ہوگا؟ جب پیغمبر کے پاس حکمت نہ ہو، جبکہ پیغمبر کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مبعوث کیا تمہارے درمیان میں، کیا کام کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، تم ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہے۔ تو جو خود صاحب حکمت نہ ہو وہ دوسروں کو تعلیم حکمت کہاں سے دے گا؟ بس اس کا معنی یہ ہے کہ خیر کثیر بھی مراد نہیں ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے میں عرض کروں گا، صرف ایک مقام عرض کر دوں اور پھر آگے بڑھوں گا۔ کوثر کو نازل کیا گیا، کوثر کا ایک ابتدائی طور پہ کمال اگر دیکھنا ہے، جو ہم کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت کا کمال ہے، یہ صرف ادعا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں سنی ہوئی بات ہے، لیکن میں ایک دوسرے پیرائی سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عرب میں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، یہ بحث انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن اگر اتنی اہم کتاب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی کتاب قرآن کیوں نہیں نازل کی؟ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حتمت ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، تو ساری امتوں کو یہ شرف کیوں نہیں عطا کیا گیا کہ وہ سب پیغمبر کی امتی ہوتے؟ سب سے پہلا نبی اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم کو نازل بھیج دیتا، کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کی انشاءاللہ بحث کبھی مقررہ فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا غور کیجیے گا، مرحلہ صرف یہ ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا عرب میں جس وقت، اس وقت عرب 2 چیزوں میں کمال پر تھے، ایک تلوار چلانے میں اور ایک زبان چلانے میں۔ لیکن جو چیز حاکم تھی وہ کیا تھی؟ تلوار۔ ہر چیز کا فیصلہ تلوار سے، اور چلانے میں کیسے دے تلوار؟ بات اور بہانہ نہیں چاہیے، کوئی خاص بات نہیں چاہیے لڑنے کے لیے۔ لہذا حالی نے اپنے مسدس میں کیا کہا؟ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ کتنا سال؟ تمہارے گھوڑے نے پانی پہلے کیوں پیا؟ 50 سال جنگ۔ ریس تو تمہارا گھوڑا آگے کیوں نکلا؟ 50 سال تک جنگ۔ یہ تاریخی حقیقتیں ہیں، عرب ایسے ہی تھے، اتنی سی بات پر 50 سال تک لڑ رہے، ایک دوسرے کو مار رہے۔ لہذا اصل حاکم عرب پہ کیا چیز تھی؟ تلوار، اور تلوار سے ہی ہر بات کا فیصلہ ہوتا۔ یہاں تک کہ جو بت بھی بنائے جاتے اور خانہ کعبہ کے اطراف یا اس کے اندر رکھے جاتے وہ بھی تلوار کے زور پہ تھا۔ لہذا 360 بت یہ سارے کے سارے خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوتے تھے، کچھ بت اندر ہوتے تھے، کچھ باہر، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تھے، کچھ بڑے ہوتے تھے، کچھ چھوٹے، کچھ قیمتی دھات کے ہوتے تھے اور کچھ انتہائی کم ترین چیزوں کے بنے ہوئے۔ کس بات سے فیصلہ ہوتا تھا؟ جتنا طاقتور قبیلہ ہوگا، جتنا مضبوط قبیلہ ہوگا، اس کا بت اتنا بڑا ہوگا، اتنی قیمتی شے کا بنا ہوا ہوگا، اور خانہ کعبہ کے اندر اتنے ہی مرکزی مقام پر اسے رکھا جائے گا۔ اب جیسے جیسا قبیلہ ضعیف ہوتا جائے گا، بت کی کوالٹی ضعیف ہوتی جائے گی۔
تو کچھ بت ایسے تھے جو لکڑی کے بنے ہوتے تھے، خانہ کعبہ کے باہر ہوتے تھے، لیکن کچھ قبیلے بیچارے اتنے ضعیف ہوا کرتے تھے کہ انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنا خدا کھانے پینے کی چیزوں کا بنائیں. لہذا کچھ قبیلوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنا خدا حلوے کا بنا کر لے کر آئیں. اب وہ بیچارے قبیلے والے رات کو حلوے کا خدا بنا کر لا کر خانہ کعبہ کے پاس رکھ کر چلے جاتے تھے. صبح جب آ کر دیکھتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ کوئی ان کے خدا کو ہی کھا چکا ہے. اب یہ جو خدا کو کھانا ہے یہ استعارہ ہے، اس کے پیچھے پوری سائیکالوجی ہے. وہ سائیکالوجی کیا ہے؟ وہ سائیکالوجی ہے کہ اس ذریعے سے ان قبیلے والوں کو یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ جب ہم تمہارے خدا کو نہیں چھوڑتے، جب ہم تمہارے خدا کو کھا جاتے ہیں تو تم کیا چیز ہو ہمارے سامنے. لہذا وہ قوم کہ جو اپنے خدا کو نہیں بچا پاتی تھی، اپنے خدا کا دفاع نہیں کر پاتی تھی، خود بھی کیا ہوتی تھی؟ مجبور اور غلام. لہذا غور کیجئے گا، یہیں سے ایک ایکویشن تھوڑی سی سمجھ میں آئی. وہ کیا ہے کہ جتنا مضبوط خدا ہوگا اتنی مضبوط قوم ہوگی. یہ ایک ایکویشن تھی جو عرب میں جاری تھی، لیکن جو اصل ایکویشن ہے عزیزان من وہ اس کے الٹ ہے. وہ کیا ہے؟ جتنا مضبوط خدا ہوگا اتنی مضبوط قوم خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایکویشن اصل میں یوں ہے. عرب نے اس کو غلط لیا ہوا تھا. لہذا یہ یاد رکھنا، سائیکلوجیکل اعتبار سے بھی، نفسیاتی اعتبار سے بھی آپ کا خدا کے اوپر ایمان جتنا مستحکم ہوگا اور اس خدا کے بارے میں آپ کا اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کے اندر استحکام خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا. اب جہاں پر بھی خدا کا تصور ہی کمزور ہو، اسی لیے تو خدا ہمیں آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میرے اوپر ایمان رکھتے ہو یا دوسرے پر ایمان رکھتے ہو. مثلا آفس میں باس ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے اور آپ ڈر کے مارے اس کی مخالفت نہیں کر رہے. کیوں؟ اگر اس کی مخالفت کروں گا یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، نوکری سے نکال دے گا تو تنخواہ بند تو بیوی بچے بھوکے مریں گے. اب خدا کہہ رہا ہے ظلم کے مقابلے پر آواز اٹھاؤ، حق اور سچ کا ساتھ دو. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر حق بولوں گا، سچ بولوں گا تو رزق بند ہو جائے گا. تو اب سچ بتائیے کہ آپ نے رازق باس کو مانا ہے یا خدا کو مانا ہے؟ ہاں، کاروبار کرنے والا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو امانت داری کے ساتھ کام کر، میں تیرے رزق میں اضافہ کروں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک چوری نہیں کروں گا، جب تک کم نہیں تولوں گا، جب تک غلط مال نہیں بیچوں گا تب تک پیسہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. عام کسی بھی بزنس کرنے والے آدمی سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں آقا صاحب اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اس کا معنی کیا ہوا کہ تم نے اپنا رازق چوری کو تو سمجھا ہوا ہے، خدا کو نہیں سمجھا ہوا. اب خدا کیا کرتا ہے؟ خدا یہ کرتا ہے. اس لیے جتنے بھی واقعات اس نے قرآن میں بیان کیے اسی لیے بیان کیے تاکہ میں اور آپ متوجہ رہیں کہ میرا خدا کتنا طاقتور ہے. جناب ابراہیم کا واقعہ بیان کر کے اس نے بتایا جب پوری دنیا تمہیں آگ میں پھینکنے کے لیے آمادہ ہو جائے تمہارا خدا اتنا طاقتور ہے کہ وہ چاہے تو اس آگ کو تمہارے لیے گلنار بنا دے. تمام مقامات کو اللہ نے کس لیے بیان کیا؟ اسی لیے بیان کیا تاکہ مومن یہ جان لے کہ ہمارا خدا کتنا طاقتور ہے. جتنا طاقتور خدا کو جانتے چلے جاؤ گے اتنا تمہارا ایمان خود بخود مستحکم ہوتا چلا جائے گا. لہذا پورے قرآن میں بار بار جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اکبر ہوں، میں قادر ہوں، میں قدیر ہوں، میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، وہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا خدا کمزور نہیں ہے. اب جب خدا کمزور نہیں ہے تو بندے کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن تمہارا ایمان اور آگے کی طرف بڑھے اس نے اپنے کچھ ایسے بندے بھیج دیے کہ جو اس پر ایمان رکھ کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو خدا کتنا طاقتور ہو سکتا ہے. تو جتنے بھی معجزات ائمہ نے، انبیاء نے دکھائے اس سب کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ عوام یہ سمجھ لے کہ خدا کتنا طاقتور ہو سکتا ہے. تو اب یہ جو خیبر میں میرا مولا دروازہ نکال کر دکھا رہا ہے، کس لیے دکھا رہا ہے؟ اپنے لیے نہیں دکھا رہا بلکہ نکال کر دکھا کر یہ بتا رہا ہے جس علی کا خدا، جس علی کے خدا کا بندہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے اس علی کا خدا کتنا طاقتور ہوگا. لہذا مقامات یہ ہیں
جتنا خدا کے اوپر ہمارا عقیدہ محکم اور مضبوط ہوگا اتنا انسان کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات نے اس مرحلے میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کو میں اور آپ جا کر بتائیں گے کہ کہاں تلوار اٹھانی ہے اور کہاں تلوار نہیں اٹھانی ہے. مجھے آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی. یعنی پیغمبر اگر کوئی عمل انجام دیں گے تو آپ جا کر پیغمبر کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، یا پیغمبر آپ کو بتائیں گے؟ لہذا پیغمبر نے بھی یہ کام کر کے بتایا یہ کام کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں عمرے کی نیت سے، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ ہے. درمیان میں کفار کی ایک چھوٹی سی جماعت نے روک لیا. سارے مسلمانوں کا ذہن اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جب پیغمبر 313 کی ایک چھوٹی سی جماعت کو لے کر ہزاروں کفار سے ٹکرا جاتے ہیں اور جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، آج تو ہزاروں میں ہم ہیں، آج کفار کم ہیں، آج تو حتماً جنگ ہوگی. اور پیغمبر کو جنگ کے مشورے دے بھی رہے تھے، لیکن تمام تر طاقت رکھنے والے پیغمبر نے صلح حدیبیہ کر لی. بھئی آپ کے پاس واقعہ ہے نا ذہن میں، صلح حدیبیہ کی یا نہیں کی پیغمبر نے؟ جب پیغمبر نے کی تو کیا طاقت کم تھی؟ نہیں، طاقت کم نہیں تھی. پیغمبر کے پاس پوری کی پوری طاقت موجود تھی. سارے مسلمان مل کر پیغمبر کو مشورہ بھی کیا کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب تو ہم زیادہ ہیں، طاقت میں ہیں، اب ہمیں حملہ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے. آج پیغمبر نے تلوار روک کر یہ بتایا، تم نہیں بتاؤ گے، ہم بتائیں گے تلوار کب چلانی ہے اور کب نہیں چلانی ہے. بس یہ مت دیکھو کہ پیغمبر کب طاقت میں ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. پیغمبر تو اذن دے دے تو ویسے ہی سارے کے سارے لشکر پلٹ سکتے ہیں، لیکن یہ طاقت اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، دین کی حفاظت کے لیے آیا ہے. مقامات میرے پاس بہت سارے ہیں، جناب ہارون کا قصہ اپنی جگہ پر محفوظ. لہذا یاد رکھیے گا، عرب تلوار چلاتا ہے ہر بات میں، اور تلوار کی بنا پر بت رکھے ہوئے ہیں خانے کعبہ میں. یہ ایک نوع کی بت پرستی ہے. دوسری بت پرستی عرب میں جس کا ذکر معمولاً اس انداز سے نہیں کیا جاتا، وہ کیا ہے؟ وہ تھی جو زبان کی لڑائی کا نتیجہ تھی. واحد جگہ جہاں پر عرب کی تلوار نہیں چلتی تھی وہ جگہ تھی جہاں اسے زبان چلانی ہوتی تھی. اور زبان کہاں چلاتا تھا؟ وہ فصاحت اور بلاغت کے میدان میں. فصاحت اور بلاغت کا میدان عکاظ کے میلے کا بازار، اور وہاں پر ہر سال سارے عرب سے شعراء قصیدے لکھ کر لے کر آتے تھے. اب یہ واحد جگہ ہے جہاں تلوار نہیں چل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تلوار کے زور پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ میرے شعر کو پسند کرو، میرے قصیدے کو پسند کرو یا نہیں کرو. لہذا واحد مقام یہ تھا جہاں پر تلوار سے بحث نہیں ہوتی تھی، تلوار سے نتیجہ نہیں لیا جاتا تھا. اب پورے عرب میں حتی بعض بہت کمزور قبیلے ہوا کرتے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر زبان کی جنگ جیتی جا سکتی ہے. لہذا حد تک کمزور قبیلے کے افراد بھی قصیدے لکھ کر لایا کرتے تھے. لہذا عرب جتنے تلوار کے معاملے میں حساس تھے اتنے ہی زبان کے معاملے میں بھی حساس تھے. اب کیا ہوتا تھا؟ قصیدہ لکھا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، اور جو بہترین قصیدہ ہوتا تھا اس کو لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک کپڑے پر لکھ کر لٹکا دیا جاتا. اور چیلنج کیا ہوتا تھا؟ چیلنج یہ ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام لکھ کر لے آؤ، ہم اپنے ہاتھ سے یہ قصیدہ اتار لیں گے. اب قصیدہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تو واقع ہے. آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دربار پر ایسے لگے ہوئے تھے کہ جن سے اوپر کلام فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے عرب میں نہ اس سے پہلے کبھی لکھا گیا اور نہ آج تک لکھا جا سکا. اور وہ 7 قصیدے بڑی مدت تک خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکے رہے. لیکن اب آپ ایک کام کیجئے گا، آج گوگل پہ لکھے گا 7 معلقات کا ترجمہ، 7 معلقات لٹکے ہوئے قصیدے، 7 معلقات کا ترجمہ لکھیں گے تو بعض قصیدوں کا اردو ترجمہ آپ کو گوگل فراہم کر دے گا. تو جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ میں اس کو بت پرستی کیوں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تو قصیدے واقعاً بڑے بلند مرتبے کے تھے، لیکن اپنے مطالب کے اعتبار سے انتہائی گھٹیا مطالب پر مشتمل.
یعنی وہ جو باتیں کی گئی ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکایا جائے. تو یہ بھی ایک طرح کی نجاست تھی جو بت پرستی کی شکل میں خانہ کعبہ کے پردوں سے لٹک رہی تھی. بس اب ایک مقام بیان کروں گا اور تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. یاد رکھیے گا کہ ادب اور زبان میں شعر کو جو قوت حاصل ہے وہ نثر کو قوت حاصل نہیں. شعر چونکہ ایک موزون و مرتب ایسی عبارت ہوتی ہے جو کم الفاظ میں زیادہ مطلب پہنچانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے. اور یہ موزون اور مرتب ہونا چونکہ انسان کی فطرت سے میل کھاتا ہے لہذا انسان کو شعر ایک بڑی مدت تک یاد رہتا ہے. آپ کو حتیٰ اپنے بچپن کے زمانے کے اشعار بھی ابھی تک یاد ہوں گے. بعض بزرگان بیٹھے ہیں حتیٰ ان کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے دوسری کلاس میں کون سی نظم پڑھی تھی, تیسری کلاس میں میں نے کون سی نظم پڑھی تھی, لیکن سبق آپ کو کوئی یاد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نثر انسان کو یاد نہیں رہتی. شعر چونکہ موزون و مرتب ہوتا ہے انسانی فطرت سے ہم آہنگی رکھتا ہے لہذا اس کا انسانی ذہن کے اوپر نقش شدید ہوتا ہے. اس اعتبار سے ادبی اعتبار سے یاد رکھیے گا شعر ایک طاقتور صنف ہے, نثر ایک ضعیف صنف ہے. اب جب پروردگار چاہتا تھا کہ فصاحت اور بلاغت کے بتوں کو گرائے تو اصولاً تو پروردگار کو چاہیے تھا کہ کسی مسلمان کو حکم دیتا کہ تم شاعری کر دو. انشاءاللہ یہ بھی اگر فرصت رہی تو کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شعر کی تمام تر قوت اور خاصیتوں کے باوجود قرآن کریم شاعری نہیں ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ قرآن شاعری نہیں ہے, پیغمبر شاعر نہیں ہے, لہذا شاید دین کی نگاہ میں شعر